الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وضو کے واجبات میں ہماری بات چل رہی ہے۔ پہلا واجب وضو میں چہرے کا دھونا ہے، دوسرا واجب وضو میں بازو کا دھونا ہے۔ تو ہر بازو کو، چاہے دایاں بازو ہو یا بایاں بازو، دونوں کو کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، کونی سے شروع کرنا ہے ہم نے دھونا، اور انگلیوں کے سرے تک دھونا جو ہے دونوں بازوؤں کو واجب ہے۔ اور اسی طرح بازو کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا واجب ہے۔ تو یہ اور باقی وہی کہ تھوڑی سی بھی مقدار جو واجب مقدار ہے، اس میں سوئی کی نوک کے برابر بھی مقدار نہیں رہنی چاہیے۔ اور باقی جو چہرے میں ہم نے بیان کیا کہ کوئی چیز، کسی چیز کا احتمال ہے کہ وہ رکاوٹ بننے والی کوئی چیز لگی ہوئی ہوگی، تو وہ اس کو چیک کرنا ضروری ہوگا۔ باقی سارے وہی پانی جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہوگا۔ پھر بال بازو پہ جو ہے وہ کس طرح ہیں، گھنے ہیں، کتنے گھنے ہیں، سارے وہی احکام جو چہرے میں ہیں وہی یہاں پہ بھی آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اس لیے دوبارہ ان سارے احکام کو بیان نہیں کیا، جو ہے وہ ڈائریکٹ تیسرے واجب کی طرف چلے گئے۔ تو تیسرا واجب جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے۔ تو سر کا جو اگلا حصہ ہے اس کا مسح دائیں یا بائیں بازو یا اسی طرح ہاتھ کے کسی بھی حصہ سے، اگرچہ وہ ایک انگلی ہو، وضو کی جو باقی ماندہ رطوبت ہوگی، وضو کی جو باقی ماندہ تری ہے، اس کے ساتھ سر کا مسح کیا جائے گا۔ سر کا ایک حصہ پچھلا ہے، ایک یہ سائیڈ والا ہے، یہ سائیڈ والا ہے، اور یہ جو سامنے والا حصہ ہے اس پہ ہم نے مسح کرنا ہے۔ اور چاہے ایک انگلی سے ہی مسح کر لیں، یہی کافی ہے، لیکن وضو کی جو باقی ماندہ رطوبت ہے اس سے کرنا ہے۔ اور اسی طرح سر میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف مسح کیا جائے۔ اوپر سے نیچے کوئی مسح کر رہا ہے، نیچے سے اوپر کر رہا ہے، اسی طرح مثلا ایک طرف سے دوسری طرف لے کے جا رہا ہے، مسح یہاں سے اس سائڈ سے شروع کیا اور یہاں تک لے آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ مسح صحیح ہوگا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ مسح فقط ہتھیلی کے ساتھ کیا جائے، بلکہ اسی طرح جو ہے ہم اس کا ہاتھ کا جو پشت ہے ہاتھ کی، اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بازو یہ جو ہے بازو ہے جہاں تک دھونا واجب ہے، یہاں بھی جو بھی جس جگہ سے بھی ہم مسح کریں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے بھی سر کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے بھی ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اب ہے کہ اگر دونوں بازوؤں کی جو ہے وہ تری خشک ہو گئی ہے، ہم نے دونوں بازوؤں سے ہی مسح کرنا تھا اور ان کی تری خشک ہو چکی ہے، تو اب صرف اور صرف ہم نے داڑھی سے تری لینی ہے۔ داڑھی سے ہی رطوبت لے سکتے ہیں، داڑھی اگر گیلی ہے تو اس پر ہاتھ مار کے پھر ہم مسح کریں گے۔ اور اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے یا داڑھی پر بھی جو ہے وہ تری باقی نہیں رہی، تو اب اس کا وضو باطل ہو جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ لیکن اسی مذکورہ صورت میں کہ جب اس کے بازوؤں کی بھی تری خشک ہو چکی ہے، داڑھی پہ بھی جو تری تھی وہ بھی خشک ہو چکی ہے، اس صورت میں اگر شدید گرمی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے یہ رطوبت کی حفاظت کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے یہ وضو کرتا ہے تو مسح پر جب بھی پہنچے گا، بیماری ایسی ہے کہ بازوؤں سے بھی تری خشک ہو چکی ہوتی ہے، داڑھی سے بھی، یا گرمی اتنی شدید ہے کہ تری جو ہے وہ خشک ہو چکی ہوگی جب یہ مسح پر پہنچے گا، تو اب اس صورت میں جو ہے ہم دوسرا جو نیا پانی ہوگا وضو کے علاوہ والا پانی، اس سے بھی ہم مسح، اس سے رطوبت لے کر مسح کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا اور مسح صحیح ہو جائے گا۔ اگر یہ مجبوری نہیں ہے، نہ کوئی بیماری ہے اور نہ اتنی شدید گرمی ہے، تو پھر اگر داڑھی کی بھی تری خشک ہے، ہاتھوں سے بھی خشک ہو چکی ہے، تو وضو باطل ہو جائے گا، دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ چوتھا واجب پاؤں کا مسح کرنا۔ تو پہلا واجب چہرہ دھونا ہے، دوسرا واجب بازوؤں کا دھونا ہے، تیسرا سر کا مسح ہے، اور چوتھا پیروں کا مسح ہے۔ تو پاؤں کی بھی کسی ایک انگلی کے سرے سے لے کر پاؤں کا جو جوڑ ہے، جہاں سے پنڈلی اور پاؤں کا جوڑ ہے، وہاں تک مسح کرنا ضروری ہے۔ لمبائی میں انگلی سے لے کر جو جوڑ ہوگا پنڈلی کا، وہاں تک جو ہے
ہم نے مسح کرنا ہے لمبائی میں. لیکن اور لمبائی میں یہ بھی کافی نہیں ہوگا کہ جو پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ ہے انگلی کے سرے سے لے کے ابھری ہوئی جگہ تک بس ہم مسح کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو جوڑ ہوگا وہاں تک مسح کرنا ہمارے لیے واجب ہے لمبائی میں. اور چوڑائی میں ایک انگلی کی مقدار ہی کافی ہے، چوڑائی میں پورے پیر کا مسح واجب نہیں ہوتا. ایک انگلی ہم نے مثلا پاؤں کی انگلیوں کے سرے سے شروع کی اور جوڑ تک لے آئے، تو یہ جوڑ تک جب ہم پہنچائیں گے ایک انگلی کو تو یہی مسح ہو گیا ہے. اچھا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مسح میں ضروری ہے کہ انسان پہلے دائیں پاؤں کا مسح کرے اور پھر بائیں پاؤں کا مسح کرے، یا دونوں کا ایک ساتھ مسح کرے، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ انسان بائیں پاؤں کا مسح دائیں پاؤں سے پہلے نہ کرے. تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اکٹھا بھی مسح نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ اکٹھا کرتے ہوئے دائیں پاؤں کا جو ہے وہ مسح بائیں پاؤں کا مسح جو ہے وہ پہلے ہو جائے دائیں پاؤں کے مسح سے. تو اکٹھا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. اگر بائیں پاؤں کا مسح پہلے نہیں ہوا تو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ دائیں پاؤں کا پہلے کرے اور پھر جا کے بائیں پاؤں کا مسح کرے. اس کے بعد ایک اور نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ مسح جو ہے وہ اوپر سے نیچے کرنا ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ انسان پوری ہتھیلی جو ہے وہ انگلیوں کے سروں سے لے کر پاؤں کے اوپر والے جو حصے ہیں جہاں تک مسح کرنا تھا جوڑ، وہاں تک وہ پوری ہتھیلی رکھ لے اور تھوڑا سا جوڑ تک جو ہے وہ ہلا لے. پورا ہاتھ جو ہے وہ مثلا پاؤں پہ ایسے رکھ لیا اور انگلیوں کے جہاں سے وہ شروع کرنی ہے اور تھوڑا سا ایسے کھینچا، اور یہ جو ہاتھ پیچھے جیسے کھینچا تو وہ جوڑ تک پہنچ گیا ہاتھ. تو یہی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے ابتدا کریں اور آخر تک لے کے آئیں. اس کے بعد جو ہے وہ سوال 176 میں جو ہے وضو کی شرائط کو بیان کر رہے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ پانی مضاف نہیں ہونا چاہیے، مضاف پانی سے وضو نہیں کر سکتے. دوسری شرط ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے، لہذا احتیاط واجب کی بنا پر پانی کا پاک ہونا چاہیے، لہذا اگر نجس پانی ہے تو اس سے وضو نہیں کر سکتے. اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر یہ بھی ضروری ہے کہ وضو کا جو پانی ہے وہ صاف ہونا چاہیے. مثلا گوبر وغیرہ یا کوئی اور گند ہے تو اس سے وہ صاف ہو. اگرچہ مثلا کچھ گند اس میں ملا ہوا ہے لیکن مضاف پانی نہیں بنا، مضاف اگر بن گیا تو پھر تو پہلی شرط ہی نہیں ہوگی، ویسے ہی وضو نہیں کر سکتے. گند ہے لیکن مضاف نہیں بنا اور نجس بھی نہیں ہے، تو ایسے پانی سے بھی احتیاط واجب کی بنا پر وضو نہ کیا جائے. تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء پاک ہونے چاہیے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب میں وضو کرنے گیا اس وقت میرا چہرہ بھی پاک ہو، بازو پاک ہونے چاہیے، سر بھی، پیر بھی، یہ ضروری نہیں ہے. چہرہ دھونے سے پہلے چہرہ پاک ہونا چاہیے. چہرہ جب میں دھو رہا ہوں واجب چہرہ، اس سے پہلے میرا چہرہ پاک ہونا چاہیے. بازو واجب دھو رہا ہوں تو اس سے پہلے جب اس کو دھونا شروع کرنا ہے اس سے پہلے یہ پاک ہونا چاہیے. سر کا مسح کرنا ہے تو سر کا مسح کرنے سے پہلے جو ہے وہ سر پاک ہونا چاہیے. تو اب بازو دھوتے وقت جو ہے یا چہرہ دھوتے وقت یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ کور پانی ہے اور اس کے آگے سے مثلا ٹوٹی کے آگے منہ کر لیں تو نجس چہرہ تھا اور کور پانی سے ہم نے دھو لیا تو اب وہ پاک بھی ہو جائے گا. مثلا خون لگا ہوا ہے تو ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے خون کو، تو وہ ایک دفعہ جو ہے وہ دھونے سے خون بھی پاک ہو جائے گا اور ہمارا جو واجب ہے چہرہ دھونا وہ بھی ادا ہو جائے گا. تو اگر کور پانی سے دھونا چاہ رہے ہیں تو پھر چہرہ دھونے سے پہلے پاک ہونا بھی شرط نہیں ہوگی، ساتھ ہی ساتھ وہ نجاست بھی دور ہو جائے اور پاکیزگی بھی آ جائے اور وضو بھی ہو جائے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن قلیل پانی سے چلو بھر کے دھو رہے ہیں تو اب یہ قلیل پانی ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ چہرہ ہمارا پاک ہونا چاہیے، اسی طرح بازو بھی. تو تیسری شرط ہو گئی کہ وضو کے اعضاء پاک ہونے چاہیے. چوتھی شرط ہے کہ وضو جو ہے وہ غصبی پانی سے انسان وضو نہ کرے، غصبی پانی نہ ہو، پانی مباح ہونا چاہیے. پانچویں شرط ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے نقصان دہ نہ ہو. کوئی انسان کو بیماری ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے.
پانی کا استعمال نقصان دہ بھی نہ ہو، تب جا کے ہم جو ہے وضو کر سکیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 177، اس میں کہہ رہے ہیں کہ مضاف پانی اور نجس پانی کے ساتھ وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ مضاف اور نجس پانی کے ساتھ کیا گیا وضو، اور اسی طرح اعضاء پر جو ہے وہ کسی رکاوٹ کی صورت میں جو وضو کیا گیا ہے، یہ دونوں ہر حالت میں یہ دونوں صورتوں میں وضو باطل ہوں گے۔ تو مضاف پانی سے بھی وضو نہیں ہوتا، نجس پانی سے بھی وضو باطل ہے۔ کوئی رکاوٹ موجود تھی، چاہے سوئی کی نوک کے برابر رکاوٹ ہے جو پانی پہنچنے کے آگے رکاوٹ بنی، ہر صورت میں وضو باطل ہوگا اور وضو دوبارہ کرنا ہوگا، چاہے یہ انسان جان بوجھ کر اس طرح کرے کہ مضاف پانی سے اس نے وضو کر لیا، یا نجس سے، یا رکاوٹ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور اسے نہیں اتارا، یا بھول کر اس طرح کرے، یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کرے، یا اسے پانی جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ پانی اسے نہیں ملا مثلا، اور پانی جو ہے وہ پاک، اور اسی پانی سے مثلا اس نے جو ہے وضو مثلا کر لیا، تو ہر صورت میں جو ہے وضو جو ہے وہ باطل ہوگا اس مذکورہ صورت میں۔ تو ضروری ہے کہ انسان دیکھے کہ پانی پاک ہونا چاہیے، اسی طرح پانی مضاف بھی نہ ہو، اور یہ بھی خیال رکھے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ وضو سے کرنے سے پہلے ہی انسان اگر یہ سب کچھ دیکھ لے تو بہتر ہوگا، تاکہ اس کا وضو جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام پا جائے۔ تو اس کے جو ہے وہ بعد جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے اس طرح کر رہا تھا یا بھول کر رہا ہے، ایک اور مثلا وجہ رہ گئی، یا مسئلہ سے نہ جاننے کی وجہ سے اس نے اس طرح کیا ہے، یا جو ہے اسی نجس یا مضاف پانی کا جو ہونے کا یا اعضاء وضو پر کسی رکاوٹ کا اسے علم نہیں تھا، ایک یہ وجہ رہ گئی تھی۔ تو علم نہیں ہے اسے کہ یہ پانی مثلا اندھیرا ہے، کہ یہ مضاف ہے یا مطلق ہے، یا 5-6 برتن پڑے ہیں اور اسے اب پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے اس برتن میں نجس تھا پانی، تو اسے یا ایک ہی برتن ہے اور وہ آیا اور پہلے جو ہے کسی شخص سے وہ پانی نجس ہوا ہے، اس کو پتہ ہے اور اس کو پتہ نہیں تھا، اور اس نے اسی سے وضو کر لیا۔ اور اسی طرح مثلا اسے یہ علم نہ ہو کہ پانی کا استعمال مجھے جو ہے وہ نقصان دیتا ہے، تو ہر صورت میں جو ہے وہ اس جہالت کی صورت میں بھی اس کا وضو باطل ہوگا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر 178 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد یا مدرسہ سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اگر مسجد کا پانی فقط اسی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، اور اسی طرح مدرسہ کا جو پانی ہے وہ بھی فقط مدرسہ میں رہنے والوں کے لیے وقف ہوا ہے، تو اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ مسجد کا پانی نمازیوں کے لیے وقف ہے، مدرسہ کا پانی طالب علم و مدرسہ میں رہنے والوں کے لیے وقف ہے، اس کا ہمیں یقین ہو گیا ہے، یا ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چل رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسجد کا جو پانی ہے وہ آیا نمازیوں کے لیے وقف ہے یا باقی بندے بھی وہاں سے وضو کر سکتے ہیں، اسی طرح مدرسے کا پانی جو ہے وہ مدرسے میں رہنے والوں کے لیے وقف ہے یا باقی بندوں کے لیے بھی جائز ہے۔ تو جب یقین ہو جائے کہ انہی کے ساتھ خاص ہے، یا کسی چیز کا علم نہیں ہو رہا، ان دونوں صورتوں میں اگر کسی نے وضو کیا تو اس کا وضو باطل شمار ہوگا، اور دونوں صورتوں میں وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر سب لوگ عمومی طور پر ایسے مقامات سے وضو کرتے ہوں اور کوئی منع نہ کرتا ہو، لوگ مثلا جاتے ہیں مدرسہ سے وضو کر کے واپس آ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ادھر نہیں پڑھنی ہوتی، وضو کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور آگے کوئی منع بھی نہیں کرتا انہیں اس کام سے، تو اگر اس صورتحال کی وجہ سے انسان کو وقف کے عمومی ہونے کا یقین یا اطمینان ہو جائے، ایک شخص ہے وہ دیکھ رہا ہے صبح سے مثلا ہر بندہ جا رہا ہے اور مدرسہ میں مثلا وضو کر کے واپس آ رہا ہے، تو اب اگر اسے یقین ہو گیا ہے کہ مدرسہ میں جو پانی ہے وہ فقط مدرسہ میں رہنے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام وقف ہے، ہر جو بندہ بھی آئے وضو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس بات کا اسے یقین ہو جائے ان لوگوں کے اس عمل سے، یا اطمینان حاصل ہو جائے، تو اب اس کے لیے مدرسہ سے یا مسجد سے وضو کرنا جائز ہوگا۔
اس کے بعد جو چھٹا واجب ہے وہ یہ ہے کہ قربات کی نیت سے انسان وضو کرے۔ تو قربات کی نیت البتہ چھٹی شرط یہ ہے، 5 شرائط مکمل ہو چکی، چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ وضو قربات کی نیت سے کرے۔ تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، نیت میں دل سے، اور اسی طرح دل میں بھی دوبارہ سارے الفاظ انسان گزارے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے انسان فقط ارادہ کر لے قربتاً اللہ وضو کرنے کا، یہی کافی ہے۔ ساتھ یہ واجب کہ وضو واجب ہے، یہ مستحب وضو کر رہا ہوں، یہ نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل بجا لانے کے لیے وضو کا ارادہ کر لینا، قربتاً اللہ وضو کا ارادہ کر لینا، یہی کافی ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ انسان ترتیب کا خیال رکھے، کہ جس طرح ترتیب وارد ہوئی ہے روایات میں اسی طرح ہی ہم نے انجام دینی ہے، کہ پہلا واجب چہرے کا دھونا ہے، دوسرا واجب پھر بازوؤں کا دھونا ہے، تیسرا واجب سر کا مسح ہے، اور چوتھا واجب پیروں کا مسح۔ تو اگر کسی نے پہلے پیروں کا مسح کر لیا اور پھر بازو دھو رہا ہے اور پھر چہرہ، تو ترتیب کا خیال جیسے ہی نہیں کسی نے ترتیب کو الٹ کیا تو اس کا وضو باطل ہوگا۔ تو اب یہ ہوگا کہ مثلا کوئی شخص ہے، اس نے چہرہ دھو لیا تھا، اس کے بعد مثلا بازو جو ہے وہ بھول گیا اور سر کا مسح کر لیا، تو جیسے سر کا مسح کیا تو فوراً اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو بازو نہیں دھوئے، تو اب چونکہ چہرہ جو ہے وہ ابھی اس پہ تری باقی ہے، اتنا فاصلہ چہرے کے اور بازو دھونے کے دوران اتنا فاصلہ نہیں آئے گا کہ مثلا لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ اس نے تو یہ وضو اس نے کرنا چھوڑ دیا تھا، تو یہ دوبارہ بازوؤں کی طرف آئے گا، بازو دھوئے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ سر کا مسح کرے گا۔ تو اگر ترتیب صحیح کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے تو وہی کرے گا، اور اگر ٹائم اتنا گزر گیا ہے کہ اب جو ہے وہ وضو کرنے والا اسے نہیں کہا جائے گا، تو اب دوبارہ سے اسے سارا وضو کرنا ہوگا۔ تو 8ویں شرط میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ موالات کا ہونا ضروری ہے، کہ انسان عرفی طور پر لوگوں کی نگاہ میں پے در پے وضو کو انجام دے۔ تو اگر اس نے جو ترتیب خراب کی تھی، وہ مثلا کسی شخص نے بازو چہرہ دھو لیا اور سر کا مسح نہیں کیا، پیروں کا مسح کر کے چلا گیا، اور 5-6 منٹ بعد جا کے اسے یاد آیا کہ میں نے تو سر کا مسح ہی نہیں کیا تھا، تو اب یہ اس حالت میں لوگ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اگر آپ وہ سر کا مسح دوبارہ کرے اور پھر پیروں کا، تو لوگ جو ہے وہ اس بات کا نہیں کہیں گے کہ اس نے وضو پے در پے انجام دیا ہے، تو اس صورت میں اب اسے دوبارہ وضو انجام دینا ہوگا، دوبارہ سے سارا ترتیب کے ساتھ دوبارہ انجام دے گا۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ انسان وضو کے افعال خود انجام دے، یعنی خود اپنا چہرہ دھوئے، خود سر اور پاؤں کا مسح کرے۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ خود اپنا چہرہ دھو رہا ہو، لیکن کوئی اور شخص اس کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ چہرہ وہ خود دھو رہا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ خود اپنا چہرہ نہیں دھو سکتا یا خود مسح نہیں کر سکتا، تو وہ دوسرے شخص سے مدد لے سکتا ہے۔ تو اگر وہ دوسرے کی مدد سے وضو کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے وضو کی نیت کرنا اپنے خود جو ہے اس پر واجب ہوگا کہ وہ وضو کی نیت کرے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اسے مدد کرے گا اور مدد کرا کے وضو کرائے گا۔ تو ضروری ہے کہ یہ خود جو ہے وہ وضو کی نیت کرے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اب دوسرا شخص وضو کی نیت نہ بھی کرے، نہ دوسرے کو کرانے کی اور نہ اپنے لیے، تو وہ یہ جو کر رہا ہے وضو، وہی بندہ ہے نیت کرے گا وضو کی۔ تو اگر دوسرا شخص اسے وضو کرا رہا ہے، تو اب مثلا ایک دفعہ ہے کہ تھوڑی بہت مدد کر رہا ہے دوسرا شخص، تو اب اسی نے خود جو وضو کرنے والا ہے اسی نے اپنے وضو کی نیت کرنی ہے۔ لیکن اگر دونوں بالکل ہی برابر ہیں، مثلا یہ بالکل ہی وضو نہیں کر سکتا، وہی اس کو سارا چہرہ بھی وہی دھو رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، اسی طرح اس کے پھر ہاتھ وہ دھو رہا ہے، پھر اس کے ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ سر کا مسح کر رہا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے اس کے جو ہے وہ پیروں کا مسح کر رہا ہے، تو اس صورت میں اب احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہوگا کہ دونوں بندے نیت کریں وضو کی، تو یہ بھی وضو کی نیت کرے اور وہ بھی اس کو وضو کرانے کی نیت کرے۔ تو اگر اس کے بعد اگر اس کے لیے مسح کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو جو ہے وہ ایک دفعہ ہوگا کہ
مثلا ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور مسح کر سکتا ہے خود، تو پھر تو خود مسح کرے گا. لیکن اگر بالکل ہاتھ اس کے مثلا شال ہو چکے ہیں تو اب جو ہے وہ مسح بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو دوسرا شخص جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسح والی جگہ پر پھیرے گا، سر پر بھی اور پیروں پر بھی. اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر بھی پھیرنا جو ہے وہ سر اور پیروں پر پھیرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر ضروری ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کہ اس کے ہاتھ سے تری لے گا، جو اس کے ہاتھ پہ تری ہے وضو والی وہ حاصل کرے گا، اور اس تری سے اپنے ہاتھوں سے اس کے سر کا بھی مسح کر لے گا اور اس کے پیروں کا بھی مسح کر لے گا. اس کے بعد 10ویں شرط کہ وضو کے اعضاء پر پانی پہنچنے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور اسی طرح مسح میں سر اور پاؤں پر جو ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، تو اگرچہ سر یا پاؤں کے اوپر اتنی باریک رکاوٹ ہو کہ جو رطوبت پہنچنے کے آگے رکاوٹ نہیں بن رہی، تب بھی ایسی رکاوٹ کا ہٹانا ضروری ہوگا. تو یہ فرق ہے جو دھونا ہے اس میں اور مسح میں. تو جو دھونے والے اعضاء ہیں، چہرہ ہو گیا اور بازو ہو گئے، ان میں ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو پانی کے آگے رکاوٹ بنے، کہ پانی پہنچنے کے آگے جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی ایسی رکاوٹ کا اتارنا ضروری ہے. لیکن مسح کرتے وقت سر کا یا پیروں کا ایسی رکاوٹ کا بھی اتارنا ضروری ہے کہ جو ہمارے ہاتھ کی جلد اور سر کی جلد یا جو بال ہیں ان کے آگے رکاوٹ بن جائے. اگرچہ تری تو پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے گا، لیکن ہاتھ کی جلد جو ہے وہ سر کی جلد یا بالوں پہ ٹچ نہیں کرے گی. اسی طرح ہاتھ کی جلد جو ہے وہ پیروں کی جلد پر ٹچ نہیں کرے گی. ایسی کوئی رکاوٹ ہے، پانی کے آگے رکاوٹ نہیں ہے لیکن جلدیں جو ہے وہ ٹچ نہیں کریں گی، تو ایسی صورت میں مسح میں ایسی رکاوٹ کو بھی اتارنا ضروری ہے. جو پانی کے آگے رکاوٹ تو نہیں بن رہی لیکن جلد ٹچ نہیں کرے گی، ایسی رکاوٹ کا بھی باریک رکاوٹ کا بھی اتارنا ضروری ہے، تب جا کے جو ہے وہ مسح درست ہوگا. تو اگر ایک اور نکتہ کہ اگر وضو سے پہلے اعضائے وضو پر کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جس کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ یہ پانی پہنچنے کے آگے رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں، تو ایسی چیز کو ہٹانا واجب ہوگا اور یقین حاصل کرنا ضروری ہوگا کہ اب میرے اعضاء پہ جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو پانی کے آگے رکاوٹ بنے، یا مثلا مسح والے مقامات پہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو میری جلد لگنے کے آگے رکاوٹ بنے. ایک اور نکتہ کہ اگر شک ہو کہ پانی سے رکاوٹ بننے والی جو کوئی چیز اعضائے وضو پر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، یہ شک ہے. ایک پہلی صورت میں تھا کہ چیز لگی ہوئی ہے لیکن رکاوٹ ہے یا نہیں، تو اس کا اتارنا واجب ہے. دوسری صورت ہے کہ شک ہے پتہ نہیں کوئی چیز ہے بھی صحیح یا نہیں، تو اس صورت میں چھان بین کرنا ضروری ہوگا یہاں تک کہ انسان کو اس چیز کے نہ ہونے کا اطمینان ہو جائے، تب جا کے جو ہے وہ وضو کرے گا. تو اگر عقلاء کہیں کہ ایسا شک کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں، تو پھر چھان بین کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا. کوئی مثلا جیسے کسی کو ویسے ہی بہت زیادہ شک ہو رہے ہیں، عقلاء اس شک کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر یہ چھان بین نہ کرے. عقلاء کے نزدیک اگر شک جو ہے وہ معتبر ہے کہ یہاں پہ شک ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ رنگ کر رہا تھا اور رنگ کرنے کے بعد اب وضو کرنا چاہ رہا ہے، تو یہاں شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اعضائے وضو پہ مثلا رنگ لگا ہوا ہے جو رکاوٹ بنے گا، تو کوئی معقول وجہ ہو تو پھر چھان بین کرنا ضروری ہوگا، ورنہ معقول کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. اسی طرح وسواسی جو ہے اس کے لیے بھی اپنی شک کی پرواہ کرنا ضروری نہیں ہوگا، اسے اگر شک ہو تو وہ شک کی پرواہ نہ کرے. ایک اور نکتہ کہ اگر وضو کے بعد کسی چیز کے رکاوٹ بننے یا نہ بننے کے بارے میں شک کرے انسان، تو اپنے شک کی اب وضو کرنے کے بعد پرواہ نہیں کرے گا. وضو سے پہلے شک تھا تو ہم نے اطمینان حاصل کرنا تھا. وضو کے بعد اس نے کوئی چیز دیکھی اور اب اسے شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ چیز رکاوٹ بنی ہے پانی کے آگے یا جلد تک، مسح میں جلد کے جلد پر لگنے کے آگے یا نہیں بنی، تو اب جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. تو اگر مثلا کسی شخص کو نماز کے دوران مثلا قنوت کے وقت اپنے ہاتھ پر کوئی چیز نظر آئی اور اسے شک ہو گیا کہ آیا یہ پانی پہنچنے کے آگے رکاوٹ بنی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں وہ اپنے اس شک کی پرواہ نہ کرے اور اپنی یہ نماز مکمل کرے اور اس کی نماز صحیح ہوگی. البتہ جب دوسری نماز شروع کرے گا تو اس سے پہلے چونکہ ہمیں اطمینان حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان وضو کی حالت میں ہے، تو پھر اسے دوسری نماز سے پہلے دوبارہ اطمینان حاصل کرنا ہوگا کہ یہ چیز اگر رکاوٹ ہے تو اتارے گا، نہیں ہے تو
اطمینان ہو گیا کہ رکاوٹ نہیں ہے تو تب وہی پہلے والا وضو صحیح ہوگا، ورنہ وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وضو کے احکام شروع ہو رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔